ہم آپ کو میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم کے سب سے اہم جزیرے سائپرس، جسے اردو میں قبرص کہتے ہیں، وہاں لیے چلتے ہیں۔ یہ جزیرہ پچھلے 60 برس سے ترکوں اور یونانیوں کے بیچ میں سب سے بڑی وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ اس جزیرے کو حاصل کرنے کے لیے ترکی 1974 میں ایک جنگ بھی لڑ چکا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائپرس کا تنازع اصل میں ہے کیا، اس جھگڑے کا تاریخی پس منظر کیا ہے، سائپرس کا کنٹرول آج کل کس کے پاس ہے، اور سائپرس کی اسٹریٹجک اہمیت آخر کیا تھی اور کیا ہے کہ ترکی کو اس کے لیے جنگ تک لڑنا پڑی۔ سائپرس تنازع کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا جغرافیہ دیکھتے ہیں۔ سائپرس ایسٹرن میڈیٹرینین سی یا مشرقی بحیرہ روم میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 9000 مربع کلومیٹر ہے۔ سائپرس رقبے کے حساب سے بحیرہ روم کا تیسرا بڑا جزیرہ ہے، مگر اہمیت کے اعتبار سے یہ بحیرہ روم کا سب سے اہم جزیرہ ہے۔ سائپرس کے شمال میں صرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ترکی واقع ہے۔ اس کے مشرق میں صرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر سیریا یعنی شام اور لبنان کے ممالک ہیں، جبکہ اس کے جنوب مشرق میں فلسطین اور اسرائیل کے علاقے ہیں۔ سائپرس کے جنوب میں صرف 200 کلومیٹر کے فاصلے پر مصر کی نہر سویز موجود ہے۔ سائپرس 3 براعظموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ کے سنگم پر واقع ہے۔ سائپرس کی دفاعی اور اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے تیل کی دولت سے مالا مال ممالک یعنی شام، لبنان، عراق، ایران اور سعودی عرب پر فضائی حملہ کرنا ہو تو سائپرس سے بہتر جگہ اور کوئی بھی نہیں۔ اب چونکہ سائپرس نہر سویز کے بالکل قریب ہے، اس لیے یہاں سے بآسانی نہر سویز سے گزرنے والی تمام سمندری ٹریفک کو چوک یا بلاک کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے مشرق اور مغرب کے درمیان زیادہ تر سمندری تجارت رک جائے گی۔ سائپرس کی اتنی بڑی جغرافیائی اہمیت ہی کی وجہ سے یہ علاقہ ماضی میں بھی بڑی بڑی سلطنتوں اور تہذیبوں کے درمیان وجہ تنازع رہا ہے، اور کبھی کسی کے کنٹرول میں اور کبھی کسی کے کنٹرول میں رہا ہے۔ ان طاقتور سلطنتوں میں جن کے انڈر یہ علاقہ رہا ہے، مصری، ایرانی، یونانی، رومنز، فرانسیسی، آٹومن امپائر اور برٹش امپائر شامل ہیں۔ اپنے بے پناہ حسن، قدرتی خوبصورتی اور بہترین موسم کی وجہ سے آج بھی سائپرس سیاحوں کی جنت سمجھا جاتا ہے۔ دل فریب ریتلے ساحلوں اور شیشے کی طرح صاف پانیوں کا مزہ لینے کے لیے دنیا بھر سے سیاح سائپرس کا رخ کرتے ہیں۔ مگر یہ سائپرس کا صرف ایک حسین رخ ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور یہ دوسرا پہلو نہایت بدصورت اور تکلیف دہ ہے۔ یہ دوسرا رخ خاردار تاروں، بارودی سرنگوں اور ایک دوسرے کی طرف تانی ہوئی بندوقوں اور سائپرس میں رہنے والے لوگوں یعنی سیپریٹس کی آپس کی نفرتوں اور قدورتوں سے بھرا پڑا ہے۔ انہی نفرتوں کی وجہ سے سائپرس آج 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ شمالی سائپرس، جو رقبے کے لحاظ سے اس کا تقریباً 37% بنتا ہے، یہاں ترک نسل کے مسلمان آباد ہیں۔ شمالی سائپرس اپنے آپ کو ایک آزاد ملک تصور کرتا ہے، مگر ترکی کے علاوہ کوئی بھی ملک اسے ایک آزاد ریاست ماننے کو تیار نہیں۔ جنوب میں تقریباً 60% رقبے پر ریپبلک آف سائپرس واقع ہے۔ یہاں گریک یعنی یونانی نسل کے لوگ رہتے ہیں جو مذہبی طور پر آرتھوڈاکس کرسچن ہیں۔ ریپبلک آف سائپرس کو دنیا کے زیادہ تر ممالک آزاد ملک مانتے ہیں، اسی لیے وہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کا رکن بھی ہے۔ شمالی سائپرس اور ریپبلک آف سائپرس کے درمیان 180 کلومیٹر لمبا اقوام متحدہ کا بفر زون ہے۔ یہ بفر زون عملی طور پر سائپرس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ بفر زون 1974 میں قبرص کے یونانیوں اور ترکوں کی آپس کی لڑائی کو روکنے کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے دستے اس بفر زون میں موجود ہیں۔ یہ امن دستے دونوں قومیتوں یعنی ترکوں اور یونانیوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے تعینات ہیں۔ سائپرس کی دفاعی اور اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے جزیرے کے جنوب میں آج بھی 2 برطانوی ملٹری بیسز موجود ہیں۔ یہ دونوں ملٹری بیسز برطانیہ کی 2 اوورسیز ٹیریٹری یعنی برطانیہ کی بیرون ملک سرزمین کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہاں 8000 برطانوی فوجی مستقل رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہو گئی جغرافیائی اہمیت۔ اب ہم آپ کو سائپرس کے تنازع کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 1571 میں سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ نے سائپرس پر حملہ کر کے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ عثمانیوں کے زیر اثر آنے سے پہلے اس علاقے میں یونانی آباد تھے۔
یہ لوگ آرتھوڈاکس عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن پھر عثمانیوں کے دور میں ترک مسلمان یہاں کافی بڑی تعداد میں آئے اور آباد ہو گئے، مگر اس کے باوجود یہاں یونانی عیسائیوں کی اکثریت بہرحال رہی۔ عثمانی امپائر کے دور میں یہ علاقہ کافی حد تک پرامن بھی رہا۔ یہاں آباد لوگ اپنی مذہبی عبادات اور رسومات بلا روک ٹوک سر انجام دیتے تھے۔ اس دور میں بحیرہ روم کے دوسری طرف موجود مین لینڈ گریس یعنی اصل یونان بھی سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا، مگر 1820 میں 1820 میں مین لینڈ گریس کے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک کامیاب جنگ لڑنے کے بعد عثمانیوں سے آزادی حاصل کر لی۔ ان کو دیکھتے ہوئے قبرص کے یونانی لوگوں نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی کوشش کی، لیکن عثمانیوں نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ بغاوت کے کچلے جانے کے باوجود قبرص کے یونانیوں میں یونان کے ساتھ الحاق یا ملاپ کی خواہش پیدا ہونے لگی۔ یونان کے ساتھ الحاق کے اس نظریے کو انوسس کہا جاتا ہے۔ قبرص کے یونانیوں میں انوسس کے نظریے کو پروان چڑھانے میں آرتھوڈاکس چرچ کی مذہبی لیڈرشپ کا بہت زیادہ کردار تھا۔ 1878 میں برطانیہ نے عثمانیوں کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ نے سائپرس کا عارضی انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، مگر سائپرس کی سوورینٹی یعنی خود مختاری اب بھی عثمانی امپائر سلطنت عثمانیہ کے پاس ہی تھی۔ عثمانیوں نے سائپرس کا انتظام اس شرط پر دیا تھا کہ برطانیہ سلطنت عثمانیہ کا روس کے خلاف دفاع کرے گی۔ برطانیہ نے بدلے میں سائپرس کی صورت میں اپنے لیے ایک ایسی اسٹریٹجک جگہ حاصل کر لی جہاں سے نہر سویز کا دفاع ممکن ہو، کیونکہ نہر سویز ہی کے راستے برطانیہ اور بر صغیر کی باہمی تجارت ہوتی تھی، جسے محفوظ بنانا برطانیہ کے لیے نہایت اہم تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس میں سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ کے مخالف اتحاد کا ساتھ دیا۔ اس پر برطانیہ نے یک طرفہ طور پر سائپرس کو اپنے اندر ضم کر لیا، شامل کر لیا۔ اب 1923 میں لوزان ٹریٹی سائن کی گئی۔ ترکی نے سائپرس کو برطانیہ کا حصہ باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا اور یوں 350 سال بعد ترکوں کی قبرص پر حکمرانی کا سورج باضابطہ باقاعدہ غروب ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ برطانیہ کی حکمرانی میں سائپرس میں رہنے والے دونوں گروہوں ترکوں اور یونانیوں میں تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں کالونائزیشن یعنی نو آباد کاری نظام کے خلاف ایک فضا بننا شروع ہو گئی تھی، تو برطانیہ کو اپنی نو آبادیوں جیسے انڈیا، پاکستان، سوڈان وغیرہ کو بالآخر آزادی دینا پڑی تھی۔ ایسے میں سائپرس میں بھی برطانیہ سے آزادی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ پرزور مطالبے کے باوجود برطانیہ سائپرس سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ برطانیہ یہ جانتا تھا کہ سائپرس اسٹریٹجیکلی کتنا اہم خطہ ہے، اس لیے وہ ہر قیمت پر سائپرس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، بھلے باقی پوری دنیا سے اسے اپنی کالونیز ختم کرنی پڑے۔ 1950s کا پورا عشرہ سائپرس کی سیاست میں نہایت ہنگامہ خیز رہا۔ اس عرصے میں سائپرس کی یونانی کمیونٹی میں دو قدآور شخصیات ابھری۔ ایک تھے آرچ بشپ میکریوس، جو اپنی کرشماتی شخصیت کے باعث صرف 37 سال کی عمر میں 37 ایئرز کی ایج میں سائپرس کی آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ منتخب ہو گئے۔ آرچ بشپ میکریوس یونانیوں کے ہر دل عزیز لیڈر تھے۔ انہیں یونانی کمیونٹی میں فادر آف دا نیشن کا درجہ بھی حاصل تھا۔ میکریوس یونان کے ساتھ الحاق کے نظریے یعنی انوسس کے بہت بڑے حامی تھے اور اس کے دائی تھے، مگر وہ یہ کام پرامن تحریک کے ذریعے کرنا چاہتے تھے۔ میکریوس کے مقابلے میں قبرص کی یونانی کمیونٹی کی دوسری قدآور شخصیت جارج گریوس کی تھی۔ جارج گریوس سائپرس میں پیدا ہوئے تھے، مگر وہ یونان کی فوج میں کرنل کے عہدے پر رہتے ہوئے دوسری جنگ عظیم لڑ چکے تھے۔ انہیں سائپرس کے جزیرے میں مبینہ طور پر یونانی حکومت نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ برطانیہ کے خلاف فوجی گوریلا کارروائیوں کے لیے ایک گروپ ترتیب دے سکیں، تاکہ اس گوریلا گروپ کی مدد سے سائپرس میں عدم استحکام پیدا کیا جائے اور پھر ان کارروائیوں کے ذریعے بالآخر برطانیہ کو سائپرس سے نکال باہر کیا جائے اور یوں سائپرس کو یونان میں ضم کر لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جارج گریوس نے ایک مسلح گوریلا گروپ EOKA بنایا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ سائپرس میں یونانیوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک بڑا گروہ جو پرامن طریقے سے یونان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا اور دوسرا مسلح گروہ ایوکا۔
جو لڑائی جھگڑے کے ذریعے برطانیہ کو سائپرس سے نکال کر یونان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا۔ تو یہ دوسرا گروپ ایوکا 1950s کے پورے عشرے میں پہاڑوں میں سے چھپ کر سائپرس میں برطانیہ کی حکومت، فوج اور حکومتی اہلکاروں کے خلاف حملے کرتا رہا۔ شروع میں ایوکا کی مسلح کارروائیوں کا نشانہ تو سائپرس میں برطانوی حکومتی اہلکار ہی تھے، مگر بعد میں ترک مسلمان بھی اس کے نشانے پر آنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترک مسلمان سائپرس کو یونان میں ضم کرنے کے سخت خلاف تھے۔ ترک مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ برطانیہ نے سائپرس ترکوں سے ہی چھینا ہے، اس لیے سائپرس پر، قبرص پر ترکوں کا حق ہے۔ اسی لیے برطانیہ کو قبضہ ختم کر کے جاتے ہوئے سائپرس کو ترکی میں ضم کر کے جانا چاہیے۔ سائپرس کی ترک آبادی اسی اختلاف کی وجہ سے ایوکا کی تخریبی کارروائیوں کا نشانہ بنتی تھی۔ ایوکا کی ان پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے ہی سائپرس کی دونوں کمیونٹیز میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ سائپرس میں ترک آبادی کے بڑوں کے سامنے ایک مثال جزیرے کریٹ کے مسلمانوں کی بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ سائپرس میں ضم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ کریٹ کا جزیرہ بحیرہ روم ہی میں واقع ایک اور بہت بڑا جزیرہ ہے۔ یہاں سائپرس ہی کی طرح سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ کریٹ میں بھی بڑی تعداد میں ترک مسلمان آباد تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی کریٹ میں جب حکومت ختم کی گئی اور کریٹ کے جزیرے کو یونان میں ضم کر دیا گیا تو وہاں موجود ترک مسلمانوں کا بڑی تعداد میں قتل عام ہوا تھا، اور باقی بچ جانے والے ترک مسلمانوں کو کریٹ کے جزیرے سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ اسی لیے سائپرس کی ترک کمیونٹی کے بڑے اس بات سے خوفزدہ تھے کہ ان کا انجام بھی ویسا ہی نہ ہو۔ اسی وجہ سے وہ سائپرس کو یونان میں ضم کرنے کے بہت مخالف تھے۔ ترک کمیونٹی کے بڑوں نے البتہ یہ بات بھی محسوس کر لی تھی کہ وہ کل آبادی کا صرف 20-25% ہوتے ہوئے یہ مطالبہ نہیں منوا سکتے کہ پورے سائپرس کو ترکی میں ضم کر دیا جائے۔ اسی لیے وہ اس کو شاید زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ سائپرس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ ترک مسلمانوں کے لیے جبکہ دوسرا یونانی عیسائیوں کے لیے۔ یاد رہے تقسیم کا یہ فارمولا بر صغیر میں بھی استعمال کیا گیا تھا، لیکن بر صغیر کے برعکس سائپرس کی تقسیم میں یہ پیچیدگی تھی کہ یہاں ترک مسلمانوں کی آبادی ایک جگہ پر مرکوز نہیں تھی، بلکہ مسلمان پورے سائپرس میں اکا دکا کر کے پھیلے ہوئے تھے۔ اسی لیے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تھا کہ اگر تقسیم کا کوئی فارمولا لگایا جائے تو سائپرس کا کون سا حصہ ترکوں کو دیا جائے اور کس کو یونانیوں کے پاس چھوڑا جائے، کیونکہ کسی ایک حصے میں بھی ان کی واضح اکثریت نہیں تھی۔ سائپرس کی یونانی کمیونٹی سائپرس کا یونان سے الحاق چاہتی تھی اور ترک لوگ سائپرس کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ یونانی آبادی کے ایک حصے نے سائپرس کے یونان سے الحاق کے لیے مسلح گروپ ایوکا بنایا ہوا تھا۔ برطانیہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ترک اور یونانی عوام نے انگریزوں کے خلاف احتجاج شروع کر رکھا تھا۔ 1959 میں 1959 میں عوام کے وسیع پیمانے پر احتجاج اور ایوکا کی گوریلا کارروائیوں کی وجہ سے سائپرس کے حالات قابو سے باہر ہونے لگے۔ ان بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے برطانیہ نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سائپرس کے مستقبل کا فیصلہ جلد کر دے گا۔ سائپرس کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ مذاکرات میں سائپرس کے ترکوں اور یونانیوں کے ساتھ ساتھ برطانیہ، ترکی اور گریس کے نمائندے بھی شریک تھے۔ یاد رہے کہ یونانیوں کی اکثریت گریس کے ساتھ الحاق چاہتی تھی، یونان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، جبکہ ترکوں کے نزدیک سائپرس کو ترکوں اور یونانیوں کے درمیان میں تقسیم ہونا چاہیے تھا۔ طویل مذاکرات کے بعد ایک درمیانی راہ نکال لی گئی، وہ یہ کہ سائپرس کو ایک نیا ملک بنا کر آزادی دے دی جائے۔ مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے زیورخ لندن معاہدے کا نام دیا گیا۔ معاہدے کے مطابق نئی آزاد ریاست کا نام ریپبلک آف سائپرس کے نئے آئین میں دونوں کمیونٹیز یعنی ترک قبرصیوں اور یونانی قبرصیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا تھا۔ نئی ریاست کا صدر زیادہ آبادی والے یونانیوں میں سے ہونا تھا، جبکہ نائب صدر ترکوں میں سے۔ نئے آئین میں صدر اور نائب صدر دونوں کو بڑے معاملات میں ویٹو کی طاقت دی گئی، اس لیے بڑے معاملات میں دونوں کا متفق ہونا، ایک نقطے پر ہونا بہت ضروری قرار پایا۔ ویٹو کی طاقت اس لیے دی گئی کہ اگر کوئی قانون یا فیصلہ کسی ایک کمیونٹی کے خلاف ہو تو وہ اسے ویٹو کر سکے۔ 1960 میں جب معاہدے پر دستخط ہوئے تو اس میں برطانیہ، ترکی اور یونان کو گارنٹر یعنی ضامن ریاستوں کی حیثیت دی گئی۔
ضامن ریاستوں کا یہ حق طے پایا کہ کوئی بھی ضامن ریاست کسی کمیونٹی کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سائپرس میں مداخلت کر سکتی ہے اور معاہدے کو اصل صورت میں بحال کروا سکتی ہے۔ زیورخ معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ سائپرس کے جنوب میں 2 ملٹری بیسز برطانیہ کا ہی حصہ رہیں گی۔ نئے آئین کے اطلاق کے بعد سائپرس میں الیکشن ہوئے، جس میں یونانی آبادی سے آرچ بشپ میکریوس کو صدر چنا گیا، جبکہ ترکوں میں سے فاضل کوچک کو نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ نئے آئین کے بن جانے سے یہ امید جاگی تھی کہ اب بالآخر سائپرس میں امن ہو جائے گا اور سائپرس کی دونوں کمیونٹیز ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے پرامن طریقے سے رہیں گی، مگر یہ خواب ہی رہا۔ نئی ریاست میں امن صرف 3 سال تک ہی قائم رہ سکا۔ 1963 میں صدر میکریوس نے یہ دعویٰ کیا کہ موجودہ آئینی ڈھانچے میں رہتے ہوئے امور مملکت چلانا ناممکن ہے، کیونکہ صدر اور نائب صدر کے پاس ویٹو کی طاقت ہوتے ہوئے ملک کے لیے ناگزیر اصلاحات اور مشکل فیصلے نافذ نہیں ہو پاتے۔ اس لیے انہوں نے آئین میں کچھ بنیادی تبدیلیاں تجویز کی، جیسا کہ صدر اور نائب صدر سے ویٹو کا اختیار واپس لے لیا جائے۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کو حاصل کچھ خصوصی اختیارات بھی واپس لینے کی بات کی گئی۔ آئین میں اس مجوزہ تبدیلی سے ترک اقلیت کے حقوق کم ہو جانے تھے۔ اس بات پر دونوں کمیونٹیز کے درمیان ایک بار پھر فسادات کا لاوا پھوٹ پڑا، جس کا بڑا شکار ترک مسلمان ہوئے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوکا کے انتہا پسندوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دیں۔ وہ سائپرس کو ترک مسلمانوں سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ دسمبر کے مہینے میں ہونے والے ان فسادات میں 360 کے قریب ترک مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ 104 کے قریب دیہاتوں میں ترک مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 25,000 ترک مسلمان اپنے دیہاتوں سے جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تعداد پورے سائپرس میں موجود ترک مسلمانوں کا 1/4 بنتی ہے۔ یہ فسادات اتنے شدید تھے کہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اقوام متحدہ کو اپنی امن فوج سائپرس بھیجنا پڑی۔ تاریخ میں اس افسوسناک واقعے کو بلڈی کرسمس یعنی خونی کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سانحے کے ساتھ ہی ریپبلک آف سائپرس کی حکومت میں ترک مسلمانوں کی نمائندگی ختم ہو گئی۔ ترک مسلمانوں کے حکومت سے نکل جانے کے بعد سائپرس میں عملی طور پر 1960 کا آئین معطل ہو گیا اور ملک کا انتظام پوری طور پر یونانی قبرصیوں یعنی سائپرس کی یونانی کمیونٹی کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اگلے کئی سال تک بین الاقوامی کوششیں کی گئیں اور سائپرس میں دونوں فریقوں یعنی یونانیوں اور ترکوں میں مذاکرات کروائے گئے، لیکن ان مذاکرات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا اور ترک مسلمان اپنے آئینی حقوق سے محروم ہی رہے۔ اب 1967 میں بحیرہ روم کی دوسری طرف یونان میں ایک مارشل لا کے نتیجے میں فوجی حکومت آ گئی۔ یونان کی فوج اب ہر صورت سائپرس کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے سازش رچا رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے خفیہ طور پر اپنے 10,000 سپاہی بھی سائپرس بھیج دیے۔ ریپبلک آف سائپرس کے صدر میکریوس، جو سائپرس کی آزادی سے پہلے اینوسس کے حامی تھے یعنی یونان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، اب سائپرس کی آزادی کے بعد اس کے خلاف ہو گئے۔ سائپرس کے یونانیوں میں اس وقت بھی صدر میکریوس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے یونان کی طرف سے سائپرس پر قبضے کا خواب پورا ہونا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف جارج گریوس اسی طرح اینوسس کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیا مسلح گروپ ایوکا بی بنا لیا تاکہ یونان سے الحاق کا ادھورا خواب پرتشدد طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ صدر میکریوس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایوکا بی نے گریس کی خفیہ ایجنسیز کے ذریعے انہیں قتل کروانے کی 4 کوششیں بھی کی، لیکن یہ چاروں ناکام رہیں اور پھر 1974 میں بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یونان کی فوجی حکومت نے سائپرس میں بغاوت کروا دی اور صدر میکریوس کی حکومت ختم کر دی۔ صدر میکریوس کی جگہ ایوکا بی کے ڈیتھ اسکواڈ کے ایک رکن نیکوس سیمسن کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ سائپرس میں اس بغاوت اور حکومت کی غیر قانونی تبدیلی سے ترکی بہت ناراض ہو گیا۔ ترکی اور یونان ایک دوسرے کے بہت بڑے مخالف تھے جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف جنگیں بھی لڑ چکے تھے۔ سائپرس میں یونان نواز حکومت آ جانے سے اس بات کا قوی امکان پیدا ہو گیا تھا کہ سائپرس اب یونان کے قبضے میں چلا جائے گا۔
ترکی کے جنوب میں صرف 80 کلومیٹر دور سائپرس میں یونان کے آ جانے سے ترکی کے دفاع کو شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ سائپرس میں انتہا پسندوں کی حکومت آ جانے سے سائپرس میں موجود ترک مسلمانوں کی زندگی بھی غیر محفوظ ہو گئی تھی۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 20 جولائی 1974 کو ترکی نے سائپرس پر پہلا بڑا حملہ کر دیا۔ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ 3000 فوجی شمالی قبرص میں ترکی نے اتار دیے۔ ترکی نے اس حملے کے نتیجے میں 3% حصے پر قبضہ بھی کر لیا۔ ترکی کا یہ اقدام 1960 کے معاہدے کے تحت درست تھا، کیونکہ اس معاہدے کے مطابق ترکی سائپرس میں ایک ضامن ریاست قرار دی گئی تھی، اور ضامن ریاستوں کا یہ حق تھا کہ وہ کسی فریق کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سائپرس کی آزادی اور آئین کی بحالی کے لیے مداخلت کر سکتا ہے۔ سائپرس کے یونان میں کیے جانے والے غیر قانونی اقدام پر بین الاقوامی رائے عامہ ترکی کے حق میں تھی۔ ترکی کے پہلے کامیاب حملے سے ہونے والی شرمندگی اور شدید بین الاقوامی دباؤ پر نیکو سیمپسن نے صرف 3 ہی دن بعد سائپرس کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر تینوں ضامن ریاستوں یعنی برطانیہ، ترکی اور یونان کا ہنگامی اجلاس جنیوا میں بلایا گیا۔ اس اجلاس میں ترکی نے سائپرس میں موجود ترک کمیونٹی کے تحفظ کے لیے یہ مطالبہ کیا کہ تمام ترک آبادی کو جزیرے کے ایک حصے میں منتقل کر دیا جائے اور اس حصے میں ترکوں کی خود مختار حکومت بنا دی جائے۔ ترکی کے اس مطالبے کو یونانیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اسی لیے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ مذاکرات بے نتیجہ ہونے کے بعد 14 اگست 1974 کو ترکی نے سائپرس پر دوسرا حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 40,000 فوجی شامل تھے۔ ترکی کا مقابلہ سائپرس میں موجود ان کی مقامی فوج اور یونانی فوج کے ساتھ تھا۔ ترک فوج اپنے مخالفین کے مقابلے میں کافی مضبوط تھی، اسی لیے صرف 3 دن کی مدت میں ہی ترک فوج سائپرس کے 37% حصے کو اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ ترکی کے سائپرس پر دوسرے حملے کو انٹرنیشنل سطح پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انٹرنیشنل پریشر کے نتیجے میں ترکی کو اپنی افواج کی مزید پیش قدمی روکنا پڑی اور UN کے امن دستوں نے دونوں افواج کے درمیان سیز فائر لائن پر بفر زون قائم کیا۔ بفر زون کی لمبائی 180 کلومیٹر تھی، جو دارالحکومت نکوسیا سمیت پورے سائپرس کو 2 حصوں میں کاٹتا تھا۔ بفر زون کے شمال میں ترک افواج کا کنٹرول تھا، جبکہ بفر زون کے جنوب میں سائپرس اور یونان کی افواج موجود تھیں۔ حملے سے پہلے شمالی علاقوں میں تقریباً 1,80,000 یونانی لوگ موجود تھے۔ بفر زون کے قیام کے بعد شمال میں موجود تمام یونانیوں کو جنوب میں منتقل کر دیا گیا۔ اسی طرح جنوب میں موجود تقریباً 50,000 ترکوں کو بھی شمال میں بحفاظت منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح سائپرس کی عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی سائپرس میں ترک آبادی نے اپنی عبوری حکومت بنا لی، لیکن اسے بین الاقوامی منظوری نہ مل سکی۔ اقوام متحدہ نے ترکی کے خلاف مذمتی قراردادیں پاس کی اور ترکی کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا، اور اس کے نتیجے میں بننے والی نئی ترک ریاست کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی کمیونٹی کا موقف یہ تھا کہ ٹریٹی آف گارنٹی کے تحت ترکی ایک ضامن ملک تھا جس کا رول سائپرس کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنانا تھا، لیکن ترکی نے اس کے برعکس اپنے اقدام سے سائپرس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جو ٹریٹی کی معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ترکی کا یہ اقدام غیر قانونی اور قابل مذمت ہے۔ دوسری طرف ترکی بھی کچھ سوال اٹھا رہا تھا کہ ٹریٹی کی خلاف ورزی تو یونانیوں کی طرف سے 1963 میں ہو گئی تھی، جب آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ترکوں کو حکومت سے نکال دیا گیا تھا۔ ترکی پوچھ رہا تھا کہ آخر کیوں یونانیوں کے غیر قانونی اقدام پر بین الاقوامی برادری نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب سائپرس میں ترک آبادی کی نسل کشی کی جا رہی تھی، ان کو 11 سال تک اپنے علاقوں میں محصور رکھا گیا تھا، اس وقت عالمی برادری نے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ تنقید کرنے والوں کے لیے ترکی کا جواب یہ تھا کہ اس کا یہ قدم ترک آبادی کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بہت ضروری تھا۔ ترکی اس بات پر بضد رہا کہ سائپرس میں 2 خود مختار حکومتوں کا قیام ہی دراصل خطے میں پائیدار امن اور لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کا ضامن ہے۔ 1983 میں ترک سائپرٹس نے بالآخر شمالی سائپرس میں اپنی نئی آزاد ریاست کا اعلان کر دیا۔ نئی ریاست کا نام ترکش ریپبلک آف نارتھ سائپرس رکھا گیا۔ نئی ریاست کے اعلان کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد آئی، جس میں سائپرس میں کسی بھی
نئی ریاست کے قیام کے اعلان کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اس قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے اور یہ قرارداد 1-13 کے مارجن سے پاس ہو گئی۔ پاکستان واحد ملک تھا جس نے سیکیورٹی کونسل کی اس قرارداد کے خلاف یعنی ترکی کی حمایت میں ووٹ دیا تھا۔ 46 سال گزرنے کے بعد آج بھی ترکش ریپبلک آف نارتھ سائپرس کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور یہ مسئلہ حل طلب ہے۔ اس سے سائپرس کی ترک آبادی کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر انہیں تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے نہ تو وہ اپنے علاقے سے براہ راست کسی ملک میں سفر کر سکتے ہیں اور نہ وہ براہ راست بیرونی دنیا سے کسی قسم کا رابطہ یا ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اس نئی ریاست کو ترکی کے علاوہ کوئی ملک تسلیم بھی نہیں کرتا، اسی لیے ان کو بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت اور سفر دونوں ترکی کے راستے ہی کرنا پڑتے ہیں۔ دوستو، سائپرس کی دلچسپ تاریخی کہانی آپ نے دیکھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ترکی کا سائپرس پر حملہ کرنا درست قدم تھا یا اسے عالمی حمایت پہلے حاصل کرنی چاہیے تھی، یا پھر آپ کے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا موقف درست ہے اور ترکی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی؟